اللہ تعالیٰ شکر ہے رات عمرے کی سعادت حاصل ہوئی. تو طواف میں ایک بہت ہی پہلے ایک دو چکروں میں ایسی دل پر عجیب کیفیت طاری ہوئی کہ بس آنسو بند نہیں ہوئے کہ پورا عالم جو ہے نا وہ تکلیف میں مبتلا ہے. دوستوں کے، اپنوں کے، دور والوں کے، قریب والوں کے، عزیزوں کے میسیجز آتے ہیں، پریشان، کوئی بیماری سے، کوئی مالی پریشانی، کسی کو اولاد کی پریشانی، کسی کے بچوں کی طرف سے پریشانی. مطلب ہے کہ ہر آنے والی اطلاع جو ہے نا وہ عجیب پریشان، عجیب دل پر کیفیت. اللہ آپ کے علاوہ کون ہے؟ حلال المشکلات صرف آپ کی ذات ہے، اور تو کوئی نہیں ہے. بہت دعا کی ہے. ویسے اتنے بڑے عالم کی اس میں ہمارا حصہ تو ایسی ہے جیسے چڑیا نے جو نا وہ پانی منہ میں قطرہ لے کر ڈالا تھا حضرت اسلام کی آگ پر، لیکن بہل حصہ ہو گیا. اللہ عافیت کرے. بس اصل قرآن مجید نے کہا کہ وَلَوْ إِنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم زمین آسمان کی برکتوں کا دروازہ کھول دیتے. دراصل تو ہم لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اس ظلم کی وجہ سے ہم محروم ہیں. ہر آدمی اول تو ایمان نہیں رکھتا. اگر ایمان ہے تو ایمان اتنا ضعیف ہے، کل معدوم ہے. جس طرح وہ مریض جو ہسپتال میں داخل ہو، ڈاکٹر کہیں جی بھائی یہ زندہ لاش پڑی ہے، وہ زندہ تو ہوتا ہے لیکن وہ منزل لاش کے وہ شمار ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے ایمان کی صورت کیفیت ہے ضعف کی. اللہ اکبر، اتنا ضعف ہے کہ بس اللہ معاف فرمائے. یہ وجہ ہے کہ ہلکی پھلکی بھی کوئی شک و شبہ کی بات آ جائے، کوئی وسوسہ من الجنت والناس کی طرف سے آ جائے تو ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی کسی کی کوئی بات سن کر شک میں مبتلا ہو جانا پکی ٹھکی باتوں میں، بس یہ دلیل ہے کہ ایمان کہ بس اللہ ہی حافظ ہے. ورنہ انسان اتنی جلدی کمزوری نہیں دکھانی چاہیے کہ ہر کسی شے سے متاثر ہو کر وہ چیزیں جو ازہر من الشمس ہے، جیسے اس وقت ماشاءاللہ سورج نکلا ہوا ہے، مکہ کے مکانات اور ایسی اور پر نور فضا سامنے آنکھوں کے نظر آ رہی ہے، اور یہ بالکل یقین کی کیفیت ہے، بالکل عین الیقین حق الیقین ہے کہ اس وقت یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ایسا منظر ہے. ایسی باتیں جو آباء و اجداد سے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہاں سے ملی ہیں، ان میں کوئی بات کر دیتا ہے تو ہم لوگ وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، یار یہ کیا یہ کیا یہ کیا ہو گیا. یہ بہت خطرناک بات ہے. ورنہ جن کے اگر ایمان کی پختگی ہو تو کوئی کچھ بھی کہتا پھرے تو وہ اس پر اثر ہی نہیں کرتا. جس طرح سورج کے اوپر بادل ذرا دیر کے لیے آتے ہیں یا چاند پر بادل آتے ہیں لیکن اس کو مستقل چھپا نہیں سکتے، وہ تھوڑی دیر آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر سورج نکل آتا ہے، چاند نکل آتا ہے. تو ایمان کی کمزوری، پھر تقوی. اگر ایمان ہے تو تقوی نہیں ہے، گناہ میں پڑے رہتے ہیں. اور گناہ جو ہے نا عجیب ہے کہ جلب مصائب جو ہے نا وہ گناہ مصیبتیں بہت کھینچتے ہیں. یعنی گناہ جو ہے وہ نحوست کو بھی کھینچتا ہے اور پھر ساتھ ہی سزا کو بھی کھینچ لیتا ہے. یعنی ایک تو اس کی اپنی نحوست ہوتی، ظلمت اور سیاہی، اور ساتھ سزا بھی آ جاتی ہے کہ جناب وہ اس سے ہمارے سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں. اس لیے تقوی کے اوپر یہ ساری چیزیں رکھی بھی. اگر تم گناہ چھوڑ دو گے تو ہم جو ہے نا آپ لوگوں کو وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ وَيَجْعَلُ مَخْرَجًا مصیبتوں میں راستہ نکال دیں گے. تو یہ جو اس لیے قرآن مجید نے کہا. تو اب چونکہ ایک عمومی معاملہ سے ہوا کھڑا ہے کہ ایمان ہے تو تقوی ندارد ہے. عوام میں تو کیا ہوگا، خواص میں بھی وہ کیفیت نہ رہی تقوی کی جو ہونی چاہیے، کیونکہ ایسی مصیبتیں اور ایسے اسباب کے گناہ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو حلال، جن کی شکل حلال ہے اور ہوتا اس میں وہ ہوتا حرام ہے. کام حرام ہوتا ہے. جیسے موبائل ہی دیکھ لیں،
اس کا استعمال حلال ہے، ہر ایک لیے پھرتا ہے، لیکن اس کے پس پردہ اور اس سے جو انسان اس کو استعمال کرتا ہے اور پھر غلط طرف چلا جائے تو یہی گناہ بن جاتا ہے، اور ایک ایسا گناہ ہے جو بظاہر چھپا ہوا ہے۔ پہلے تو سینما جا کر اور تھیٹر میں جا کر ڈرامہ دیکھنا پڑتا تھا، سینما جا کے فلم دیکھنی پڑتی تھی، اور یا کم از کم ٹی وی کے سامنے بیٹھنا پڑتا تھا، تو 1000 بندے اس پر گواہ بن جاتے تھے، بھئی یہ دیکھو جی فلم دیکھ رہا ہے تو یہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو انسان حیان بھی نہیں جاتا تھا۔ لیکن اب جو چاہے دیکھو، کہ اللہ معاف فرمائے، پاک جگہوں پر بھی بیٹھ کر دیکھتے ہیں، پاک جگہ ہے وہاں بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، جس کو دیکھو جس کام میں، اب وہ بظاہر حلال چیز ہے لیکن اس میں حرام کام لے رہے، تو پھر یہ مسائل مشکلات نازل ہوتی ہیں۔ بہرحال توبہ استغفار اس کا حل ہے، بس توبہ استغفار کثرت سے کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگنے سے گناہ بھی دور ہوتے ہیں اور اللہ کا تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے اس سے۔ تو بہرحال یہ اللہ کا شکر ہے، عافیت سے ہو گیا، خوب دعاؤں کی بھی توفیق ہوئی، اور اللہ نے ایک بہت اللہ کا شکر اس دفعہ ہے کہ یہ اللہ نے ہمت دی کہ طواف وغیرہ اور سب خود پیدل چل کر کیا، ورنہ پہلے پچھلی دفعہ تو کافی ٹانگوں میں تکلیف تھی، تو وہ ویل چیئر پر ہی کچھ حصہ کرنا پڑا اور کچھ پیدل۔ اس دفعہ الحمدللہ خود چلے پھرے ہیں، اللہ کا بہت فضل ہے، یہ اس کی خاص توفیق ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، اور ماشاءاللہ خوب دعائیں بھی مانگی، خوب اللہ تعالیٰ نے کیفیات بھی عطا فرمائی، سب انہی کی دین ہے، وہی دیتے ہیں، وہی لاتے ہیں اور منگواتے ہیں پھر عطا کرتے ہیں۔ عجیب ہے یہ، عجیب اللہ تعالیٰ کا عجیب یہ وہ ہے، اتنے مجھے اس پر ہوتا ہے، دل میں سوچتا ہوں اللہ کی عجیب عنایات ہیں کہ توفیق دیں گے، لائیں گے، پھر گداگر بنائیں گے، پھر عطا کریں گے، اب سارا کام ہی تو خود کیا اللہ تعالیٰ نے، جس کو میرے شاہ ادر والا فرماتے تھے کہ کار فرما تو لطف ہے تیرا، کار فرما تو لطف تیرا، ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے، غلاموں کا نام ہے، کار فرما تو لطف تیرا، ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے۔ اور کیا بات ہو رہی تھی بھائی ابھی؟ زد کی بات ہاں زد، تو میں اب یہ بات کر رہا تھا، ابھی حدیث شریف پر بات چل رہی تھی کہ قوموں کے نام کس طرح یعنی بگڑ جاتے ہیں جو ہے، تو اس میں 2-3 مثالیں، ایک تو حدیث کی مثال ہے، قوم زد کے بارے میں فرمایا کہ رسول نے فرمایا کہ میں نے جنات جو نصیبین کے، جنات کی پہلی ملاقات وسلم کی مکہ شریف میں ہوئی، جیسے مسجد جن موجود ہے یہاں پر، تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نصیبین کے جو جنات تھے وہاں وسلم یہاں پہلے تشریف لے گئے تھے یہاں پر۔ ویسے 6 بار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح و بیان کیا ہے ان کو، 6 بار، لیلۃ الجن 6 بار ہوئی ہے، ہاں جی، ایک کا قرآن میں بیان ہے اور باقی 5 احادیث میں ہیں، ان میں ایک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہیں تھے، باقی 5 میں ایک صحابی تھے، عبداللہ بن مسعود تھے 2-3 میں، ایک میں بلال بھی تھے، زبیر بن عوام بھی تھے ایک میں، تو 6 بار لیلۃ الجن کا واقعہ پیش آیا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ثابت فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ قوم زت کی طرح تھے جنات، قوم زت۔ اب زت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ زت اصل میں جٹ ہے، جٹ قوم جو ہے نا جی، جو لمبے قد کے، جیسے میاں والی کی طرف کے لوگ ہوتے ہیں، یہ اونچے قد کے لوگ تھے، یہ بھی مدینہ شریف میں رہتے تھے، ہاں جی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو نا، وہ لوگ جو کام کرتے ہیں گائے وغیرہ بھینس کا، اس جانوروں کا کام یہ کرتے ہوں زیادہ، تو اس لیے قوم زت کے بارے میں فرمایا۔ اب زت جو ہے وہ جٹ کا معرب بن گیا، اس کا نام کیسے تبدیل ہو گیا۔ اس طرح میں موزمبیق گیا، تو موزمبیق ایک افریقہ کا ملک ہے، تو وہاں مجھے انہوں نے دوستوں نے بتایا کہ اگرچہ وہاں وہ عیسائی لوگوں کی حکومت ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک بہت بڑا ایک ایریا ہے جو جنگلوں میں رہنے والے ہیں، لیکن ان کے ہاں اسلام کی کچھ چیزیں رائج ہیں، جیسے حیض اور نفاس میں وہ ان کی بیویاں روٹی وغیرہ نہیں پکاتے اور ان کے قریب نہیں جاتے، اور پھر وہ جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ غسل کرتے ہیں، اس طرح ان کے ہفتے میں ایک بار غسل کرنے کا بھی رواج ہے، اور بہت سی ایسی چیز جو مسلمانوں کی ہے لیکن وہ
مسلمان نہیں ہے. تو پھر پتہ چلا کہ یہ موزمبیق اصل میں موسیٰ بیق نام ہے. موسیٰ بیق یہ ایک مسلمان گیا تھا وہاں پر جس نے اس کو فتح کیا، اور وہ پہلے صحابہ کرام کے بعد تابعین میں سے کوئی ہوگا. تو موسیٰ بیق کے نام سے سلطنت رہی، بعد میں پھر جس طرح وہ ہو گیا تو پھر موزمبیق بن گیا. تو اصل میں موسیٰ بیق ہے دراصل یہ. تو اس طرح نام جو ہے نا وہ قوموں کے وقت کے ساتھ بگڑ جاتے ہیں، تو اصل جو پیچھے ہوتا ہے وہ پتہ نہیں چلتا کہ اصل نام کیا ہے. جی تو یہ بہت معروف ہے ناموں کا تبدیل ہونا. اور جی